السلام علیکم دوستوں، ولی رحمانی کی ویڈیو آپ لوگ دیکھیے. اگر پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دوستوں ویڈیو دیکھیے. آپ پوری ان کی آواز میں کشش، ان کی آواز میں جادو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کس کام کے لیے بھیجا، کس پیغام کو لے کر وہ آئے تھے. ان کے سارے پیغامات میں سے سب سے اہم پیغام کیا تھا؟ ہم سب بلا شک یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پیغام سب سے اہم پیغام تھا کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہی پیغام تھا سب سے اہم؟ ہاں یا نہ بتائیے. یہ پیغام سب سے اہم پیغام، اور کیونکہ ہم یہ پیغام پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جنت میں انٹری ملے گی، ہمیں اللہ کی محبت کا شرف حاصل ہوگا، رسول اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. ہم مسلمان ہونے کے بنسبت آج ہمارے ملک میں لاکھوں ایسے بچے ہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو 5 لاکھ روپے لے کر، 7 لاکھ روپے لے کر، 10 لاکھ روپے لے کر کسی ادارے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو اپنے ادارے میں لے لے، میرے بچے کا داخلہ اپنے ادارے میں کروا لے. صبح فجر کی نماز بچوں سے چھڑوا کر، بچوں کو ناشتہ کھلا کر، کپڑے پہنا کر ان اداروں کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں بچے داخل ہوتے ہی یہ کہتے ہیں our father who art in heaven. نعوذ باللہ، my father did not art in heaven, my Allah art in heaven. جس پیغام کو لے کر رسول اللہ آئے تھے آج ہم اس پیغام کو بھول گئے. ہم اپنے بچوں کو، میں 14 سال ایک کرسچن مشنری اسکول میں نے پڑھائی کی ہے، ہر روز اپنے زندگی کا میں نے شرک سے شروع کیا. مجھے نہیں پتا اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا. اور ایسے لاکھوں بچے ہیں جن کے ماں باپ انہیں مجبور کر رہے ہیں تعلیم کے نام پر کہ وہ شرک کریں. ایسے انسٹیٹیوشنز کے دروازے پہ لے جا کر کھڑا کر دے رہے ہیں جہاں باپ ماں اپنے بچوں کو مجبور کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ایسے باپ ماں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ کو لے کر کھڑے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ کو لے کر کھڑے ہوں گے. افسوس ہے اس بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص 3 لگاتار جمعہ مس کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. ایسے انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والے بچے 14-15 سال اپنے جمعہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. کون لے گا اس کا حساب؟ اور پھر ہم مدرسے کے فارغین پہ انگلی اٹھاتے ہیں. مدرسے میں یہ کمی ہے، مدرسے میں وہ کمی ہے، مدرسے والے یہ نہیں کر رہے ہیں، مدرسے والے وہ نہیں کر رہے. سٹرکچر کمیٹی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے صرف 3% ہیں، 97% اسکول جاتے ہیں. یہ 97% کے نظام کا کیا جو شرک کر رہے ہیں ان سے تو بہتر ہے یہ. اور میں یہ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، جتنے مدرسے کے فارغین ہیں اگر ایک دن کے سٹرائک پہ چلے جائیں اور کہتے کہ 24 گھنٹے ہم صرف گھر میں بیٹھ جائیں گے، آپ کو مسجدوں سے اذان کی آواز نہیں آئے گی. اس دن نہ کوئی نکاح ہو پائے گا، نہ کسی کا جنازہ اٹھ پائے گا. اور آپ ایسے لوگوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. اپنے نظام کو دیکھیں جہاں 97% بچے ہماری کمیونٹی کے جا رہے ہیں. جہاں پہ توپسیہ، 5 سال توپسیہ میں اسکول چلایا میں نے. صبح 7 بجے سے پہلے توپسیہ انٹر کرتا تھا میں. باشرہ باپ، ٹوپی کرتا داری، بائک میں پیچھے بیٹی کو بٹھا کر، سکرٹ میں بچی کو بٹھا کر اسکول لے جا رہا ہے، مجبور ہے. اب تو شرم کر لیں، اب تو شرم کر لیں. ہر روز پھر کہتے ہیں ایڈوکیشن از فری، اٹس اے فری سوسائٹی. آر وی فری ٹو ویئر حجاب؟ آر وی فری ٹو ویئر حجاب اینڈ گو ٹو اے کرسچن مشنری اسکول اور اے ہندو اسکول؟ ہاؤ از ایجوکیشن فری؟ ہاؤ از اٹ اے فری سوسائٹی؟ یہ سوال پوچھے ہم. اور غلطی ہماری ہے کہ ہم نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ کسی کرسچن مشنری اسکول میں ہم کہیں کہ ہمارے بچے آر فادر ہو آرٹ ان ہیون نہیں پڑھیں گے. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کسی کرسچن مشنری اسکول سے یہ بات کرنے کی کہ ہماری بچیاں اسکرٹ پہن کے نہیں جائیں گی. ہم نے کوشش ہی نہیں کی. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ بتائیے. مجھے معاف کیجئے اگر میری بات میں کچھ کرواہٹ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں میری نوا میں نہیں ادائے محبوبی کہ بانگ سور اسرافیل دل نواز نہیں. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ بتائیے. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تو دوستو آپ نے سنا اس ویڈیو کو. اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دوستو اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم ضرور دیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم دیں. شکریہ.